الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر بالقرآن من یخاف وعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 6 نومبر 2021 بروز ہفتہ ہے۔ باب الاسلام صوبہ سندھ میں، یہاں ضلع خیرپور میرس میں جمعیت علماء اسلام خیرپور سٹی کے تحت آج یہاں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے آپ اور ہم جمع ہے۔ ضلع خیرپور میرس وہ ضلع ہے جس سے میری ذاتی طور پہ کئی یادیں وابستہ ہیں۔ مجھے یہاں آنے کے بعد اس بات کا علم ہوا کہ حضرت مولانا اسد اللہ شیخ دامت برکاتہم وہ ہیں جن سے میں نے سبق پڑھا ہے۔ مولانا اسد اللہ میرے استاذ ہیں۔ میں نے ابھی بھائی اعزاز سمرو سے معلوم کیا، میں نے حضرت سے جامعہ حیدریہ میں پڑھا ہے۔ میں نے مستقل مسئلہ تقلید حضرت استاذ محترم سے پڑھا ہے، اور شہید اسلام، شہید ناموس صحابہ حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ بھی میرے استاذ محترم ہیں۔ میں اپنے 2 اساتذہ کرام کے شہر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنی ہیں، بس توجہ آپ میری طرف رکھیں اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، آپ اور ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ کے پابند رہیں، اور شریعت اسلامیہ کے پابند ہم تب رہیں گے جب ہم شریعت کے ماہرین سے رابطے میں رہیں گے، اور شریعت کے ماہرین سے رابطے میں رہنا یہ آپ کے اور میرے لیے راہ نجات ہے۔ میرے دوستو، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ گناہ ہم سے ہوں گے، غلطیاں ہم سے ہوں گی، اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ جب اہل علم سے، اہل تقوی سے، اہل حق سے، علماء سے ہمارا رابطہ ہوگا تو ہم ان غلطیوں سے اپنے آپ کی جان چھڑانے کی ترتیب سیکھ جائیں گے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ ہماری ترتیب ایسی ہو، لہٰذا مناسب ہے ہمارا معاملہ ایسا ہو کہ ہم اہل علم سے رابطے میں رہ کے دین سیکھ جائیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، آج اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہم پروگرامز کرتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہم محفل اور مجلس منعقد کرتے ہیں۔ یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اس کی وجہ کہ ہم نبی نہیں ہیں، ہم امتی ہیں۔ آپ کو اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، اور صحابہ کرام سے گناہ ہو جائے تو رب معاف کر کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتا۔ نہ ہم نبی ہیں، نہ ہم صحابی ہیں، ہم عام امتی ہیں۔ ہم سے گناہ بھی ہوں گے، خطا بھی ہوں گی، نافرمانیاں بھی ہوں گی، لیکن اس کے بعد ہم معافی مانگیں، اللہ کے سامنے سرب سجود ہوں اور اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کرائیں۔ یہ آپ کے اور میرے لیے بہتر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لوگ سمجھتے ہیں ایسا وظیفہ چاہیے مولانا صاحب، ایسا ورد چاہیے پیر صاحب کہ ہم سے گناہ ہی نہ ہو۔ یاد رکھیں، ایسا ورد اس امت کے لیے کوئی نہیں ہے۔ امت میں گناہ ہوں گے، معافی بھی ہوگی، غلطی ہوگی، معذرت بھی ہوگی، نافرمانی ہوگی، مغفرت بھی ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا کپڑا جو ہمارے جسم پہ ہے یہ میلا ہوتا ہے، ہم دھو کے پہن لیتے ہیں،
ہمارے چہرے پہ گرد و غبار آتی ہے، ہم صاف کر کے دوبارہ کریم لگا کر چہرے کو اشاش بشاش کر لیتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم اپنے اعمال کی صفائی کریں، پھر کیوں نہ ہم اپنی روحانیت کی صفائی کریں، پھر کیوں نہ ہم ان معاملات کو ٹھیک کریں جس سے ہماری روحانیت بھی ٹھیک ہو، ہمارا جسم بھی ٹھیک ہو۔ اور میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں میرے دوستو، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں، غلطی ہو جائے معافی مانگ لیں، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے معذرت کریں گے، رب کریم آپ کو معاف فرمائیں گے۔ رب کریم کا اعلان ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیمہ۔ رب نے فرمایا من یعمل سوءا، غلطی کر بیٹھے ہو، یظلم نفسہ، گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر کے جہنم مقدر کروا بیٹھے ہو، لیکن پھر ایک دن تمہارے دل نے کہا یستغفر اللہ، تمہارے دل نے معافی مانگی، تمہارے دل نے کہا اللہ غلطی ہو گئی، میرے مولا خطا ہو گئی، اللہ پھر نہیں کروں گا، یہ تمہارے دل نے کہا، تم نے معافی مانگی، یجد اللہ غفور الرحیمہ، تم اللہ کی رحمت کو اپنے انتظار میں پاؤ گے۔ یجد اللہ غفور الرحیمہ، یہاں اللہ پاک کی معافی پر دو باتیں ہیں، ایک لفظ غفور ہے، ایک لفظ رحیم ہے۔ یجد اللہ غفور الرحیمہ، غفور کا تعلق گزری ہوئی ماضی سے ہے، رحمت کا تعلق مستقبل سے ہے۔ رب فرمانا چاہتے ہیں اگر تم سے غلطی ہوئی تو پچھلی گناہ پر معافی مانگو، اللہ معاف کرے گا، آئندہ زندگی پر رحمت کرے گا۔ اس لیے معافی مانگنا، اپنی اصلاح کرنا، غلطی سے خود کو بچانا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ یاد رکھنا حدیث قدسی میں رب کائنات نے رسالت مآب علیہ السلام کی زبانی ہمیں بتایا، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے آدم کے بیٹے اگر تجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئے، تعداد میں اتنے بڑھ گئے کہ وہ آسمان تک چھونے پہنچ گئے، آسمان تک اس نے اس اسپیس کو بھر دیا، پھر اس کے بعد تجھے توبہ کی توفیق ہوئی، تجھے معافی کی توفیق ہوئی، تجھے مجھ سے گڑ گڑانے کی نوبت آئی، غفرت لک ولا ابالی، میں معاف کر دوں گا، مجھے تیرے گناہوں کے ڈھیر ہونے کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اپنی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے۔ اصلاح کب ہے؟ جب اہل تقوی سے واسطہ ہوگا، اہل حق سے واسطہ ہوگا، اہل علم سے واسطہ ہوگا، علماء سے، مشائخ سے، بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے ہم چلیں گے، ہماری دنیا بھی بہتر بنے گی، ہماری آخرت بھی بہتر بنے گی۔ میں ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کیے دیتا ہوں، یاد رکھنا معافی تو بندہ اللہ کی دربار میں اللہ سے مانگ لیتا ہے، جب معافی مانگ لے گا، جب توبہ کر لے گا، استغفار کرے گا تو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، فرمایا جیسے پانی کا ایک پیالہ ہوتا ہے، اس پانی کے پیالے میں اگر آپ ایک سیاہی کا قطرہ ڈالیں، وہ پانی کا پیالہ سیاہی مائل ہو جائے گا، قطرات سیاہی کے ڈالتے جائیں گے، کالا ہوتا چلا جائے گا۔ اس پانی کی طرح اپنے دل کی مثال لیجئے، دل بھی ہمارا ایک برتن کی طرح ہے، گناہ اس پر ایک داغ پیدا کرتا ہے، گناہ اس پر ایک معاملے میں خرابی پیدا کرتا ہے، سیاہی پیدا کرتا ہے۔ اس کی آسان ترتیب ہے بندہ اور پانی ڈالے اور نیکیاں کرے تاکہ گناہوں کی سیاہی ہٹے اور اللہ کی رحمت کی روشنی آ جائے۔ میرے دوستو، اصلاح معاشرہ میں بندے کو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے میں اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوں، ہو سکتا ہے میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہو، اور میرے دوستو اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے، آج وقت ہے ماں باپ اگر موجود ہیں پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیں، پاؤں پکڑنے پڑے پکڑ لو۔ یاد رکھنا ماں باپ کا وہ پیار ہوتا ہے جو بے لوث پیار ہوتا ہے، بغیر قیمت کے پیار ہوتا ہے، ورنہ دنیا میں ہر محبت کی بندے کو قیمت چکانی پڑتی ہے، ہر محبت کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ماں ناراض ہے تو کیا ہے، پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لو، والد ناراض ہے تو کیا ہے، پاؤں پکڑ کے اس سے معافی مانگ لو۔ اللہ کی قسم، ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، میرے پاک پیغمبر مجھے بتائیے جب ہم مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے،
ہمیں یہ پتہ چلے گا ہمارا اللہ ہم سے راضی تھا یا ہمارا اللہ ہم سے ناراض تھا. لیکن مرنے سے پہلے پہلے اس زندگی میں، اس دھرتی پہ، اس حیاتی میں ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا اللہ راضی ہے یا ناراض ہے. آقا نامدار نے فرمایا جی چل سکتا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، بتلائیے، یہ طریقہ ہمیں سمجھا دیجئے کہ ہمیں اس دھرتی پر پتہ چلے اللہ راضی یا اللہ ناراض. فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. اپنے والد کا، اپنے ابا کا، اپنے والد مکرم کا تعلق دیکھ، ریلیشن شپ دیکھ، معاملہ دیکھ، بیہیویئر دیکھ، طرز ادائیگی دیکھ، طرز گفتگو دیکھ، اپنے ابو اور اپنے درمیان چیک کر. اگر تیرا والد تجھ سے ناراض، تیرا اللہ تجھ سے ناراض. اگر تیرا ابا تجھ سے راضی، تیرا اللہ تجھ سے راضی. آپ بتائیں ہم دنیا میں چیک کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم باپ سے دور ہو گئے ہیں، ہم نے دوستوں کو سینے سے لگایا، ہم والد سے دور ہو گئے، فرینڈشپ ہماری محبوب ہو گئی، ہم ابو سے دور ہو گئے، برادری ہماری دوست بن گئی. ہاں جو تمہیں تمہارے ابا سے تڑوا کے خود کو تمہارا دوست کہے، تمہارے والد سے تجھ کو جدا کر کے خود کو تمہارا مخلص کہے، وہ کبھی دوست اور مخلص نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیں میرے دوستو. اپنے والد سے اپنا تعلق ٹھیک کرو، ورنہ حضرت علی المرتضی راوی ہیں، میں جامع ترمذی ہے، جلد نمبر 2 ہے، ابواب الفتن ہے، باب ما جاء فی علامات الساعہ ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وَأَدْنَا صِدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَا. اگر کوئی بندہ اپنے باپ کو دور کرے، اپنے دوست کو قریب کرے، والد سے نفرت کرے، فرینڈشپ سے پیار کرے، اپنے ابو سے تعلق توڑے، دوستوں سے یاری بڑھائے، فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے. میرے دوستوں میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں. ایسے ہی ماں کا تعلق ہے، ماں کا دل دکھایا، ماں کا پیار ختم، ماں کے معاملات سے لڑائی کی ہے تو پاؤں پکڑ کے ماں کو منڈا لو. کیوں؟ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوتی ہے. کیا معنی؟ یعنی ماں دعا دے گی تو تجھے رب جنت دے گا، تو وہاں کی ہوائیں لے گا. اور اگر ماں کی دعا نہیں ہوئی تو جنت بھول جا. یاد رکھیں ماں کی نافرمانی کر لی، اگلے صف کی نمازی کیوں نہ ہو، مٹھی داڑھی کیوں نہ ہو، تکبیر اولیٰ کی پابندی کیوں نہ ہو، رمضان کے روزے کیوں نہ ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی کیوں نہ ہو، باقی عبادات کے معاملے میں پاورفل کیوں نہ ہو، لیکن ماں کو ناجائز دکھایا ہوا ہے، کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک ماں راضی نہیں. یاد رکھنا یہ ماں کا تعلق ہے. کیوں؟ رسالت مآب علیہ السلام کا ارشاد اسی حدیث پاک میں ہے. فرمایا یاد رکھنا اطاع الرجل امرأتہ وأقى امہ. اگر بیوی کی بات اس لیے مانتے ہو کہ ماں چڑھے، ایک ہے بیوی کی عزت کرنا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی بیوی کی بات اس لیے مانتا ہے کہ ماں کو رلاؤں، بیوی کے چہرے پہ ہنسی اس لیے لاتا ہے کہ ماں کا دل دکھاؤں، بیوی کو اس لیے فوقیت دیتا ہے کہ ماں پریشان ہو، فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے. ورنہ بیوی کے حقوق میں آگے چل کے بات کرتا ہوں، آپ کے اور میرے ذمے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھنا ہے. تو یہ ماں کا تعلق. اور سنو میں ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں، مشکات بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عمر راوی ہے، اسے حدیث ام السنہ کہتے ہیں. یہ حدیث جبرائیل ہے، ایک تفصیلی ایک رکوع کی لمبی حدیث ہے، لیکن میں ایک عنوان پر بات کر رہا ہوں. ماں باپ کی فرما برداری اور ناراضگی پہ سنیں. رسالت مآب کے پاس جبرائیل آئے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں. آ کر عرض کی اخبرنی عن الساعہ، بتائیں قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. جیسے تجھے پتا ہے کہ اللہ جانتے ہیں، ویسے مجھے پتا ہے اللہ جانتے ہیں. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ کچھ وہ باتیں جو آپ کو پتہ ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے. فرمایا وہ کون سی؟ فرمایا وہ اخبرنی عن اماراتہا. آپ نشانیاں تو جانتے ہیں، آپ کو علامات پتہ ہیں، آپ کو قیامت کی باقی پہچان و شناسائی کا وہ علم ہے جو مجھے نہیں ہے. آپ فرمائیے. حضور علیہ السلام نے 2 علامتیں بیان فرمائی. سندھ خیرپور میرس کے دوستو، میری اس بات کو کان سے کھڑکی بنا کر دل تک راستہ دینا.
اور سننا، غور کرنا۔ رات کو سوتے وقت نیند سے 5 منٹ پہلے میرے ایک صدائی کہنا مفتی عبد الواحد قریشی ڈیرہ اسماعیل خان کے صحراؤں سے اٹھ کر ہمیں ایک دعوت فکر دینے آیا تھا۔ میری اس بات پہ غور کرنا، جو حضور نے 2 نشانیاں قیامت کی بتائی ہیں، کیا وہ ہم میں آج موجود ہیں یا نہیں؟ رسول مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی نشانی ان تلد الامۃ ربتها، مالکن، نوکرانی اپنے مالک کو جنے گی۔ دوسری فرمایا وان تر الحفاۃ العراۃ العالہ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، بکریاں چرانے والے کم ظرف لوگ جو ہوں گے، عام طور پہ بکری چرانے والے تو باظرف لوگ بھی ہیں، لیکن عام مثال بتائی جا رہی ہے، دیہاتی لوگ جو ہوں گے وہ شہروں میں آ کے بلڈنگ کا مقابلہ کریں گے۔ آؤ میں ان 2 باتوں کو کھولتا ہوں، توجہ رکھنا۔ پہلی بات کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، ان تلد الامۃ ربتها۔ آج کل باندی غلام کا رواج نہیں ہے، تو یہ نشانی ختم ہو گئی؟ جی نہیں، نشانی آج بھی قائم ہے۔ وہ کیا ہے؟ مراد ہے قیامت سے پہلے اسٹیٹس کو یہ بن جائے گا، برگر فیملیز کی ترتیب یہ بن جائے گی، گھروں کے ماحول کو اس طرح بنا دیا جائے گا کہ والد کی حیثیت نوکر والی ہوگی، بیٹے کی حیثیت مالک والی ہوگی۔ ان تلد الامۃ ربتها، ماں کی حیثیت نوکرانی والی ہوگی اور بیٹی کی حیثیت گھر کی حکمرانی والی ہوگی۔ اگر آج ہم میں یہ موجود ہے تو اسے تبدیل کیجیے، آج موجود ہے تو اسے بدل ڈالیے، آج موجود ہے تو اس کی روش کو چینج کیجیے۔ کیوں؟ ان تلد الامۃ ربتها۔ اور آپ کا اور میرا نظریہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے۔ آقا کا فرمان جھوٹا، آقا کا فرمان جھوٹا؟ جو تائید کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کرے۔ کیا رسالت مآب کا فرمان سچا ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ نے سچ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ آقا نامدار کا فرمان ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے تائید کیجئے۔ تو کیا آپ اس چیز کو بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے؟ بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے؟ ارادہ کرتے ہیں نا۔ دوسری نشانی فرمایا دیہاتی شہر میں آئے گا تو بلڈنگ کا مقابلہ۔ میں با محاورہ ترجمہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، دیہات میں قوم اور ہوگی، شہر میں آ کے قومیت تبدیل کر دے گی۔ شہری زندگی کو دیکھ کر، شہری حالات کو دیکھ کر قومیت بدل جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو قوم بدل لے، اس بندے کو اپنا والد چینج کرنے کا شوق ہے، دوسرے لفظوں میں حرامی بننے کا شوق ہے۔ تو بھائی اگر یہ ہم میں ہے تو اس سے توبہ کیجیے۔ یہ 2 نشانیاں وہ ہیں جو ماں باپ کے ساتھ ہمارے معاملات کا تعلق۔ تو حقوق میں اصلاح میں پہلے اپنے گھر سے دیکھیے، ماں باپ کے تعلق کو دیکھیے، اگر معاملہ خراب ہے تو معافی مانگ لیجیے۔ اور میرے دوستو، ماں باپ مشرک کیوں نہ ہو، ماں باپ کافر کیوں نہ ہو، ماں باپ غیر مذہب کیوں نہ ہو، لیکن اولاد ان کا احترام کرے گی، اولاد احترام کرے۔ مجھ سے بیت ہے، مظفر گڑھ کے ایک ساتھی ہیں، مجھ سے ملنے آئے، بیت کے بعد کہتے ہیں شیخ ایک بات بتائیں، وظیفہ بتائیں تاکہ میرے دل میں گناہ نہ ہو۔ میں نے آج راہ تفنن پوچھا، میں نے کہا کیا گناہ کرتے ہو؟ تاکہ کوئی مرض سامنے آئے تو علاج کرے بندہ۔ کہتے ہیں گناہ یہ ہے کہ میرے منہ سے دل چاہتا ہے کہ اللہ کو گالیاں دو، میرا دل چاہتا ہے نبی پاک پر بکواس کروں، میرا دل چاہتا ہے صحابہ آل بیت اس طرح کے معاملے میں غلط بولوں۔ یقین مانے مجھے ایک شاک لگا، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا کہ اس بندے کو کوئی علاج اور کوئی وظیفہ بتاؤں گا۔ تو میں نے ٹیک لگا لی، میں نے کہا بیٹا ایک بات بتانا۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا کون سا گناہ کرتے ہو کہ یہ رزلٹ ہے؟ کہتے نماز تو پڑھتا ہوں، باقی نیک کام کرتا ہوں۔ میں سوچنے لگا کہ شیطان اس پر مسلط اتنا حاوی ہو چکا ہے، وجہ اس کی باتوں باتوں میں بات آئی اس کے ماں کی، تو کہتے میری ماں اصل میں میری دشمن ہے، میری ماں سے 1 سال سے لڑائی چل رہی ہے، وہ یہ کرتی ہے اور یہ ادھر ادھر کی ساری باتیں۔ میں بڑے تحمل سے سنتا رہا۔ میں نے کہا بھائی جو اللہ کو گالی دینے کا جی کرتا ہے نا، اور جو نبی پاک کے بارے میں بکواس کا جی کرتا ہے، اصل وہی کھڑکی ماں والی کھلی ہوئی ہے، وہ آپ معافی مانگ لو، شیطان آنا بند ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں اس میں پانی آئے گا 2 طرح سے، اوپر سے پانی آئے گا، نیچے سے اگر کوئی سوراخ ہے تو اسے بند کرنا پڑے گا۔ تو بھائی اوپر سے پانی آنے والا راستہ بند کر دے تو نیا پانی نہیں آئے گا۔ تو آپ گناہوں کی کھڑکی کیوں کھول کے بیٹھے ہیں؟ جاؤ، میں نے کہا ماں کو منا۔ کہتے ہیں ماں کو میری
سوٹ اچھا پہنوں تو اچھا نہیں لگتا، تو میں نے کہا نہ لگے، تیری دماغ خراب ہے، تیری پیدائش پہ تیری ماں نے تیرے اچھے کپڑے بنائے تھے. اوے چھوڑیے پیدائش پہ، میں ایک بات کرتا ہوں، اگر غلط ہے تو آپ انکار کر دینا. پیدائش سے پہلے بچے کی ماں 2 طرح کے کپڑے بناتی ہے، بچی ہوگی تو یہ پہنا ہوگی، بچہ ہوگا تو یہ پہنا ہوگا. میں نے کہا ماں کے بارے میں تو کہتے ہیں اسے میرے کپڑے اچھے نہیں لگتے. تیرے اندر کوئی کمی ہے، تیرے اندر کوئی نقصان ہے، تیرے اندر ماں کے خلاف کوئی لاوا پک رہا ہے جس کی بنیاد پہ ماں کی نظریں چیچ ہو گئی. ایسے نہیں ہو سکتا، یوں نہیں ہو سکتا. ہاں ماں وہ ہے جب روٹیاں 4 ہوں، کھانے والے 5 ہوں، 4 بچے اور 5ویں ماں ہو، تو وہ ایک ماں ہے جو کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے بیٹا تم کھا لو. ہاں وہ ماں ہے. تو مجھے کہہ رہا ہے یہ بات ہے. بہرحال معافی تلافی کے بعد یہ خیالات بند ہو جاتے ہیں پھر. تو میرے دوستو یہ ہے ماں کا مسئلہ. اور میں آخر میں ایک جملہ کہتا ہوں. آپ مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، سفید ریش علماء، آپ کے تجربات ہیں، لیکن میں بھی دنیا گھومتا ہوں. میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو، اپنی زبان کی تیزی اس ماں کو نہ دکھاؤ جس نے تیرے بولنے پر مٹھائیاں بانٹی تھی. بس اپنی زبان کی تیزی، اپنی زبان کی چرب لسانی، اپنے زبان کے معاملات اس ماں پہ نہ چلا، چپ کر جا وہاں. قرآن کریم کہتا ہے کہ ماں باپ کے معاملے میں وہی حسن سلوک رکھو جو اللہ کے معاملے میں رکھتے ہو. اہل علم سے پوچھئے، جہاں رب توحید کی بات کرتے ہیں وہاں رسالت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ توحید کے بعد رسالت ہے. لیکن رب کائنات نے جہاں ماں باپ کا ذکر آیا وہاں توحید کے بعد ماں باپ کو پیش کیا. وَاشْكُرُوا لِي وَلِوَالِدَيْكَ، شکریہ کا مستحق اللہ ہے، شکریہ کے مستحق ماں باپ ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے توحید کے بعد ماں باپ کے حسن سلوک کی بات کی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کیا مطلب؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْن کے ساتھ حقوق کی بات نہیں، احسان کی بات کی ہے. حق تو اسے آپ دیں گے، ڈیفینیٹلی دیں گے، انڈرسٹوڈ ہے، طے ہے آپ دیں گے، لیکن جو احسان کرنا ہے وہ کچھ اور ہے. احسان کہتے ہیں حق نہ بنے پھر بھی دے دو، حق نہ بنے پھر بھی دو. یہ ماں باپ کا تعلق. اور پھر ماں باپ کے ساتھ قرآن کہتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. بلکہ اس سے پہلے ایک جملہ کہوں، رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو. کیا مطلب؟ یہ اف اردو والا نہیں ہے، اف چیز بہت سخت لگی ہے، اف میں تھک گیا ہوں، یہ وہ اف نہیں ہے، یہ عربی کا اف ہے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. یہ وہ اف ہے جو حضرت ابراہیم نے ان کے معبودان باطلہ جھوٹے بتوں کے لیے کہا تھا کہ میں تم سے اور تمہارے بتوں سے بیزار ہو رہا ہوں. یہ ہے ولا تقل لہما اف. ماں باپ سے بڑھاپے میں بیزار نہ ہو جانا، ماں باپ کے معاملات سے توجہ نہ ہٹانا، ماں باپ کی خدمات سے منہ نہ چرانا، ماں باپ کو سروسز پرووائڈ کرنے سے جی نہ چرانا. یہ ہے ولا تقل لہما اف، کہ ماں باپ کو تیری حاجت ہو، ضرورت ہو، نیڈ ہو، اور ماں باپ کی چاہت مانگ یہ ہو کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہیلپ کرے اور تو کر بھی سکے اور تو نہ کرے. یہ ہے ولا تقل لہما اف، یوں نہ کرنا. وقل لہما قولا کریما، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. قول کریم کسے کہتے ہیں؟ ایک کرم ہوتا ہے، ایک اجر ہوتا ہے. دکان پہ گئے، یہ موبائل کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا جی موبائل تو اتنے کا ہے لیکن آپ کو اتنے 100 روپے چھوڑ رہا ہوں. بھئی یہ تو کسی اور کو تو نہیں چھوڑتے. کہا آپ تو میرے امام مسجد ہیں، آپ کے ساتھ کنسیشن کا، مہربانی کا معاملہ چل رہا ہے. کہا جی ٹھیک ہے. تو مہربانی کو کرم کہتے ہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ماں باپ کے ساتھ روٹین وائز بات نہیں کرنی، ایسا لفظ کہنا ہے جو ماں باپ کو دل کی خوشی مل جائے. قولاً کریم، قول کریم، مہربانی والا جملہ، مہربانی والی زبان، مہربانی والی گفتگو، یہ ماں باپ کا تعلق. اصلاح معاشرہ میں دوسری چیز ہے اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی کے ابا کے ساتھ، بیوی کے امی کے ساتھ، بیوی کے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک. آج لوگ بیوی سے نہیں کرتے، باقی خاندان سے کیا کریں گے؟ ہمارے ہاں لوگ گالی دیتے ہیں نا، تو کسی بڑے آدمی کو گالی دینی ہو تو کہتے ہیں سسرا. نعوذ باللہ من ذالک. کیسا جملہ ہے بھائی؟ سسر تو باپ کی جگہ ہوتا ہے. سسر کے ساتھ تو عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں داماد، اور تم سسر کو، یاد رکھو آج تم نے سسر کو یہ عزت دی تو آج کا داماد کل کا سسر ہے.
کل اس کی بچی بھی بیاہ ہو کے جائے گی، پھر اس کا داماد اس کے ساتھ بیہیویئر کیا رکھے گا؟ بھائی سسر کے ساتھ عزت کتنی ہے؟ سنن ابی داؤد کھولیے، کتاب الطہارہ کھولیے، جلد اول کھولیے، امام سلیمان ابن الاسعد السجستانی رحمہ اللہ سیدنا حیدر کرار حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں۔ حضرت علی نے ایک صحابی کو کہا اللہ کے رسول سے یہ مسئلہ پوچھ لینا۔ وہ مسئلہ کچھ ایسا تھا جو عام طور پہ نوجوانوں کو بالغ ہونے کے بعد درپیش ہوتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضی کو وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ پوچھ لیں، آپ کو تو رسول اللہ سے قرب ہم سے زیادہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ مجھ میں اور رسول اللہ کے درمیان دامادی اور سسرال کا رشتہ ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ اور یہ داماد ہوتا ہے، یہ داماد کا تعلق ہوتا ہے۔ آج ہم نے سسر اور ساس کو سمجھا کیا ہے؟ جس نے اپنے دل سے تمہیں اپنی لخت جگر نکال کے دی ہے، حیا اور عزت سے ان کے ساتھ پیش آنا سیکھو۔ میرے دوستو، سسر اور ساس ماں اور باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں، تو ان کی عزت اور احترام بجا لاؤ۔ اور سنیں، آپ اپنی بیوی سے چاہتے ہیں کہ وہ میری عزت کرے تو تم بھی ان کے ماں باپ کی عزت کرو، تمہارے ماں باپ کی عزت کرے گی وہ۔ ایک کپل میرے پاس آیا، ایک جوڑا خاوند بیوی، اس ظالم شوہر نے اپنی بیوی کو مارا تھا اور بجلی کی تاروں سے مارا تھا۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میرے باپ کی جوتی صاف نہیں کرتی۔ اف، پھر کبھی ایسی بات ہے تو میرے دماغ میں بھی قریشی رہ گئے، پھر اگر پھڑک جائے تو پھر میں بھی نہیں چھوڑتا۔ میں نے کہا اے تو بقرعید کے کام آئے گا، تو قربانی کے لیے پلا ہوا ہے، تیرے ماں باپ کی خدمت تیری ذمہ داری ہے، اس کی نہیں ہے۔ یہ کرے تو اس کا احسان ہے، نہ کرے تو مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ آج ہمارا تعلق۔ تم چاہتے ہو تمہارے ماں باپ کی عزت تمہاری بیوی کرے تو ان کے ماں باپ کو عزت دینا سیکھو۔ ہاں ہاں، آج لڑائیوں کی بنیاد کیا ہے؟ شوہر چاہتا ہے میرے سامنے بیوی اونچا نہ بولے، ہاں ہاں، پھر بیوی بھی چاہتی ہے کہ مجھے وہ شوہر نہیں چاہیے جو بلند آواز سے میری بے عزتی کرتا پھرے۔ یاد رکھو، آپ عزت لیتے ہو، عزت دیتے نہیں ہو۔ آپ دوسری بیویوں کے لوگ حقوق کھا جاتے ہیں، لوگ مارتے ہیں بیویوں کو، چہرے پر تھپڑ مارا۔ علماء بیٹھے ہیں، میں چیلنج سے کہتا ہوں، دعوے اور تعدی سے کہتا ہوں، مجھے شریعت اسلامیہ سے ایک دلیل دکھا دو کہ بیوی کو خاوند چہرے پر مار سکتا ہے۔ آپ دکھا دو، یہ میری گھڑی آپ کو تحفہ ہے، میں تحفہ دینے پہ تیار ہوں۔ یہ عام گھڑی نہیں ہے، یہ سعودیہ کی گھڑی ہے اور میرے تیسرے سسر نے مجھے گفٹ کی ہے۔ آپ کی گھڑی پر سبحان اللہ نہیں آئی، جس پر آئی ہو مجھے پتہ ہے، گھڑی پر سبحان اللہ نہیں آئی۔ بھائی میری بیویاں میری دوسری شادی کے ولیموں میں خود شریک ہوتی ہیں۔ کیوں؟ آپ پیار کا تعلق رکھ کے دیکھو نا، بھائی یہ کوئی بات ہے؟ آج جو کمینی صفت لوگ گرل فرینڈ سے چیٹنگ کریں، سہیلیوں کو پھنسائیں اور لڑکیوں سے تعلقات ناجائز رکھیں، دنیا اسے ہیرو سمجھتی ہے۔ جو بیوی کی عزت کرے لوگ اسے رن مرید کہتے ہیں۔ ہاں ہاں، ہم اس ناپاک معاشرے میں موجود ہیں جہاں پر سہیلیوں کے ساتھ محبت کی باتیں اور بیویوں پر لطیفے سنائے جاتے ہیں۔ حلال کو تم نے لطیفہ بنا لیا، حلال کو لطیفے بنانے والا حرام کی لذت تمہیں کبھی چین نہیں دے گی۔ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ حرام کمائے، حرام کھائے، حرام کاری کرے اور حرام کے معاملات رکھے اور سکون کی نیند پالے، اطمینان کی نیند پالے، آرام پالے، استراحت پالے۔ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے آرام، اللہ نے سکون و اطمینان حلال میں رکھا۔ اور میرے دوستو، یہ پنکھا بند کیجئے، جزاک اللہ، بند کیجئے۔ آپ نے میرا پسینہ دیکھ کر پنکھا چلا لیا، یا تو سب کے چلتے یا صرف ایک کا چلتا تو پھر لوگ کہیں گے خود تو پنکھے میں بیٹھے ہمیں گرمی میں بٹھایا۔ انصاف اور مواسات اپنے آپ سے شروع کیجئے، توجہ رکھنا۔ میرے دوستو، ہمیں حقوق میں بیوی کے بعض حقوق ہیں جو لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ میں ان حقوق میں ایک حق یہ بھی بات کرتا ہوں، سنیے۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ اچھی رہے تو میں ایک نسخہ دے رہا ہوں۔ مرد کی محبت آنکھ کے دیکھنے سے ہے، عورت کی محبت کان کے سننے سے ہے۔ ہاں، میں الحمدللہ آپ کے پورے مجمع میں بچوں اور بیویوں میں سب سے زیادہ بیٹھا ہوں، میں تجربہ رکھتا ہوں۔ مرد آنکھ سے دیکھ کے حسن کی تعریف کرتا ہے، عورت کان سے سن کے عزت کرتی ہے۔ اگر آپ بیوی کو اچھا دیکھ کر اس کی تعریف کریں گے، وہ کان سے سن کے تمہاری اطاعت کرے گی۔ محبت اظہار چاہتی ہے،
پیار اظہار چاہتا ہے اپنی بیویوں سے تعلق بناؤ. ہمارے استاذ محترم فرماتے رہتے ہیں کہ جو چیٹنگ گرل فرینڈ سے کرتے ہو اس پر اللہ کی لعنت ہے, یہ بیوی سے گپ شپ لگاؤ اس پر اللہ کی رحمت ہے. اور میں اس پہ حاشیہ چڑھا کے کہتا ہوں, میرا حاشیہ بھی ذہن میں رکھنا, میں کہتا ہوں سنو, پوری زندگی میں جو اپنی سہیلیوں کو پیار دیا ہے اس کا عشر عشیر بھی 99.9% بھی پیار اگر بیوی کو دیتے تو تمہیں سہیلی رکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. بھیا کوئی اپنی بیوی کی عزت کرے تو رن مریدی کے تانے سنو. میں بتاتا ہوں, میرے ایک شاگرد ہیں, ان نے اپنی اہلیہ کے لیے کار کی کھڑکی کھولی, انہیں بٹھا دیا کہ آپ اندر بیٹھے. تو چند دوستوں نے دیکھ لیا, یہ من چلے میرے پاس آئے, کہتے مفتی صاحب آپ کا شاگرد رن مرید ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس کی بیوی کے ہاتھ ٹوٹتے تھے, وہ دروازہ کی کھڑکی نہیں کھول سکتی تھی کار کی, اس نے کھول کے دیے. میں نے کہا اچھا میں تمہارا علاج جانتا ہوں, آؤ کھولیے حدیث پاک. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ہے, رسول اللہ کی حرم, حضور کے بستر کی عزت, آپ کی اور میری ایمانی قرآنی اسلامی اماں جان ہے. حضرت صفیہ اونٹ پر بیٹھنے لگی ہیں, لیکن اونٹ پر چڑھ نہیں سک رہی, بختی نسل کا بڑا اونٹ ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا میری اہلیہ اونٹ پر نہیں بیٹھ رہی, اپنے گھٹنے مبارک کو, توجہ رکھنا, یوں گھٹنے کو اونٹ کے پیٹ کے ساتھ چپکایا اور فرمایا صفیہ یہاں پاؤں رکھ اور اونٹ پر چڑھ جا. میں نے کہا یہ پرانے زمانے کی کار کی کھڑکی کھولنا نہیں ہے, بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو بھائیو حقوق کا خیال کیا کرو. اور سنیں, میں ایک بات اس پر بھی عرض کیا دیتا ہوں, قرآن کہتے ہیں بیوی میں خاوند کے حقوق کی بات تو خاوند کو بہت یاد ہے, لیکن عاشروہن بالمعروف بھول جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک والا تعلق رکھو. اور آج خاوند پتہ نہیں وہ کیسا خاوند ہے, مجھے اس کی غیرت پر سوالیہ نشان ہے, کوسچن مارک اس پر ٹھہرا ہے, جو بیوی کو اقمار لکھ کے بھی اس سے واپسی کا مطالبہ کرتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے 4 پارے کا آخری صفحہ, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, تم تو انہیں سونے کا ڈھیر بھی دے سکتے ہو, آپ لینے کے چکر میں بیٹھیے. حق مار, میں نے ایک جگہ اقمار کا مسئلہ بتایا تو کسی نے کہا اچھا مولانا واقعی دینا پڑتا ہے, ہم تو کاغذی کارروائی میں صرف لکھ پڑھ کے حد تک جانتے ہیں. میں نے کہا سنو, رب کریم کا اعلان ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. رب کریم اس میں فرماتے ہیں کہ جو میں تمہیں میراث کی نصیحت و وصیت کر رہا ہوں, یہاں بچی کا 1 حق اور بچے کے 2 حق, وہاں فرمایا من بعد وصیت یوصی بها او دین, پہلے قرض نکالو گے پھر حق مار تقسیم, پھر وراثت تقسیم کرو گے. حق مار قرض ہے, تم نے زندگی میں نہ دیا, مر گئے, پہلے تمہاری بیوی کا حق مار نکلے گا, ماں باپ کا حق بعد میں نکلے گا. میرے دوستو اس لیے ماں باپ کے حقوق بھی ہوتے ہیں اور بیوی سے محبت بھی ہوتی ہے. شاید آپ کے دماغ میں سوال آئے کہ اگر ماں اور بیوی لڑیں تو کس کا ساتھ دیں, ماں اور بیوی کے آپس میں پھڈا پڑ جائے تو کس کو اچھا کس کو برا کہوں. آؤ میں اس کی ترتیب بتاتا ہوں. ماں اور بیوی کے اختلاف ہو تو مجمع میں ماں کو سچا کرو, تنہائی میں جا کر بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑے تو جوڑ لو, اسے کہنا میری بیگم میرے لیے وہ جنت بھی ہے میرے لیے دوزخ بھی ہے, خدا کے لیے اس کا دل نہ دکھا. اور میں بیویوں کو کہتا ہوں مان لو اپنے شوہر کی یہ بات, تم آج کی بہو ہو کل کی ساس ہو. آج تم اپنے خاوند کو اس کی ماں سے توڑو گی, کل تمہارا بیٹا شادی کرے گا تو اس کی بیوی کل تیرے بیٹے کو تجھ سے توڑے گی. جیسے کرنی ویسے بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. تو اسی لیے اس کا بھی خیال کیجئے. آپ مردوں کے حقوق کا بھی میں ترجمان ہوں, ایسا نہ سمجھے کہ میں صرف عورتوں کے حقوق بتا رہا ہوں. توجہ, اس حقوق میں ایک حق اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ والد فوت ہو جائے تو بھائی ماں باپ بہن بھائیوں کا حصہ بڑے چھوٹوں کا کھا جاتے ہیں. بہنوں کے حصے کھانے والوں, بہنوں کے حقوق پر پل کے جمع ہونے والوں, کل قیامت میں تمہیں جہنم کے پیٹ میں آگ بھرنی پڑے گی. میں نہیں کہتا, سورت نمبر 4 سورت النساء کہتی ہے. رب کریم فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اور یتیموں کا حق کھانے والوں, تم حق نہیں کھا رہے, جہنم کی آگ سے اپنے پیٹ کو بھر رہے ہو. وسیصلون سعیرا, اور اس میں داخل ہو جاؤ گے. آگ کو عربی میں نار کہتے ہیں,
لیکن اللہ نے سعیر کہا ہے. سعیر اس آگ کو کہتے ہیں جسے انگلش میں کہتے ہیں بلیزنگ فائر, بھڑکتی آگ. آپ مجھے بتاؤ جس کا بھڑکنا اللہ بیان کرے وہ کیسے بھڑکی ہوئی ہوگی, اندازہ لگاؤ. اعاذنا اللہ من, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بہنوں کا حق بھائی کھا جاتے ہیں, سانپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. سنو, اگر حق کھاؤ گے, میرے پاک پیغمبر کا ارشاد ہے, سرور کائنات فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطوق اللہ یوم القیامت 7 ارضین. ایک بالش زمین کسی کی ہتھیا لی. بالش میں کتنے انچ ہے؟ 9 انچ ہے. 1 فٹ 12 انچ کا ہوتا ہے, فٹ سے بھی کم کی بات ہے. فرمایا اتنی زمین بھی ہتھیا لی, 7 زمینوں کو توق تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے. اصلاح معاشرہ میں یہ نظر نہیں آتا. میرے پاس ایک لڑکا آیا, مجھے کہتے حضرت وراثت مجھے فتویٰ پرچہ شریعت بنا دو. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ابا فوت ہو گیا, زمین ہم بھائیوں کے نام کر دے. میں نے کہا تمہاری بہنیں نہیں ہیں؟ گندا سا منہ بنا کے منہ پہ 12:15 بجے تھے. کہتے جی ہے تو صحیح, لیکن ابو نے ان کو سب کچھ دے دیا تھا. 2 باتیں کسی مفتی کے سامنے تم کہو نا کہ ابو نے دے دیا تھا, تو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ زندگی میں تو تحفہ دیا ہے. وراثت تو ہوتی آفٹر ٹو ڈیتھ ہے, موت کے بعد ہوتی ہے. وراثت تو زندگی میں ہوتی نہیں ہے. تو میں تو سمجھ گیا, میں نے تو اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ ہی لیا. میں نے کہا بہنیں زندہ ہیں, انہیں لے آؤ, وہ گواہی دیں ہم نے حق لے لیا ہے. ہم نہیں لیتی, میں پرچہ شریعت بنا دوں گا. مفتی کے سامنے جب لوگ پھنسے تو پھر پھنسانا چاہے نا تو پھر شریعت کے اصول پہ بندہ اچھی طرف جکڑ لیتے. وہ بہنوں کو لے کر آ گیا. اور قسمت, میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, بہن بھائی لڑ پڑے میرے سامنے دارالفتاح میں. بہنیں کہتی ہیں ہم تو حق لیں گے. وہ سریکی میں کہتی ہیں لکھ ہوئے یا ککھ ہوئے عیسیٰ کو لوڑ ہے, یعنی 1 ٹنکا ہو یا 1 لاکھ ہو, ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا یہ تو کہتا ہے ابا نے تمہیں دیا تھا. انہوں نے کہا ابا نے ہمیں جہیز دیا تھا. جہیز میراث ہوتی ہے, جہیز وراثت ہوتی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کیا؟ کہتے ہیں ابا نے ان کو جہیز دیا تھا. تو میں نے کہا بھائی جہیز وراثت تھوڑی ہے. کہتے ابا نے اس کی شادیاں کرائی تھی لہٰذا ان کا حصہ گیا. میں نے کہا اچھا, ابا نے تیری بھی شادی کرائی تھی؟ کہتے ہم بھائیوں کو بھی ابا نے شادی کرائی تھی. میں نے کہا تیری شادی پہ ابا نے ولیمہ کیا تھا, پیسے لگائے تھے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا پھر تمہارا حق بھی گیا, یہ ساری زمین مدرسے والوں کو دے دے. اللہ اللہ خیر صلاح. خدا کا بندہ جیسے تیرا حق ہے ویسے اس کا حق ہے, نہ کھا. یہ دوسرے کو حقوق کھا کے بیٹھے. اور معاشرے کی اصلاح پر ایک کام یہ بھی ہے کہ آج ہم جھوٹ بولنے والے بن گئے ہیں. اللہ کے لیے سچ بولنا سیکھیں. جھوٹ کیا بولیں گے؟ میں مثال دے رہا ہوں. یہ تسبیح ہے نا بھائی, ذرا پکڑیں اس کو. میں کہتا ہوں 1 سیکنڈ دکھانا. یہ 1 سیکنڈ دکھانا اور پورا 1 منٹ دیکھ کر واپس کروں گا. 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہے. 1 سیکنڈ کہہ کر 1 کم 60 سیکنڈ کا میں نے جھوٹ بولا ہے. پوری بات کریں بھائی, مجھے کچھ ٹائم کے لیے دکھا دیں. بعض جھوٹ ایسے ہیں جو ہم بول جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. خواہ ایسے ہے, جب تحقیق کرتے ہیں اچھا ایسے نہیں تھا. میں کہتا ہوں یاد رکھو الا لدیہ رقیب عتید. رب فرماتے ہیں یہاں تیز ترین فرشتہ بیٹھا ہے جو لکھ لیتا ہے. وہ لکھ لے گا, کل قیامت میں رب کو کیا جواب دو گے؟ تو میرے دوستو ان حقوق میں ایک بات یہ بھی ہے, اور حقوق میں پڑوسی کے حقوق بھی ہیں. حدیث پاک میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں کہ جب جبرائیل نے مجھے حقوق سنائے تو مجھے یوں لگا کہ ابھی جبرائیل کہیں یہ نہ کہہ دے کہ وراثت میں بھی پڑوسی کو حق دے دو. آج پڑوسی کے حقوق میں ایک بات کرو. پڑوسی تو دوسرے گھر والا ہے. ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں نا, ایک بھائی اپنی فیملی کو اچھا کھلاتا پلاتا ہے اور دوسرا غریب ہے, تو 2 باتیں ذہن میں رکھو, یا فروٹ کھلانے ہیں تو ان کے لیے بھی لے کے آؤ جو آپ کے بھتیجے بھتیجی ہیں, اور اگر نہیں لا سکتے پھر فروٹ ایسے اپنے بچوں کو چھپا کے کھلاؤ کہ ان کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکو, کہیں دور پھینکو, کہیں تمہارے گھر کے قریب پڑوسیوں کے دل نہ دکھیں. ان کے یہ حقوق کہاں جائیں گے بابا, ہم کہاں بیٹھے. اور معاشرے کی اصلاح پر ایک حق یہ بھی ہے, راہ چلتے ہوئے کسی کو کوئی چیز مل جائے مال غنیمت سمجھ کے جیب میں ڈال دیتے. سنو حدیث پاک میں اگر کسی نے راہ جاتی ہوئی چیز اٹھا کر اس نیت سے جیب میں ڈالی کہ میں اس کا مالک, فرمایا جہنم کا انگارہ اپنے پاس رکھا. کہاں بیٹھے ہم. اور سنیں یہ حقوق معاشرے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بندہ خواہ سے ایسے موبائل پر گناہ کرے گا, ویڈیو کے ذریعے کال, غیر محرم کی تصاویر اپلوڈڈ, اور کان کے ساتھ پتہ نہیں کیا سے کیا گناہ کے معاملات. یہ کرو گے اس میں ہاتھ استعمال ہے. یہ ٹچ موبائل ہے نا, اس پہ اکثر ہاتھ استعمال ہے. ایک بندے نے پوچھا تھا نا کہ فون میں
جو لینڈ فون ہوتی تھی گھر والی. لینڈ لائن میں اور موبائل میں کیا فرق ہے؟ تو بچے نے کہا کہ وہاں جو ہے نا انگوٹھا استعمال ہوتا تھا, یہاں انگوٹھا استعمال ہوتا ہے, وہاں انگلی استعمال ہوتی تھی. تو بھائی یہ دونوں جگہ ہاتھ استعمال ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں سورت نمبر 36 سورت یاسین میں رب کائنات فرماتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. قیامت میں منہ بند ہو جائے گا, ہاتھ بولے گا, پاؤں بولے گا. اگر ہاتھ نے بول لیا کہ یہ جواب ہے, یہ مکالہ کیا تھا, یوں کیا تھا, کیا جواب دو گے؟ حدیث پاک میں حضرت ثعبان فرماتے ہیں کل قیامت میں ایک شخص آئے گا, تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا, لیکن اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیں گے. پتہ چلے گا کیوں؟ فرمایا جائے گا کہ مجمع میں نیک تھا, تنہائی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا تھا. آج موبائل کے فتنے نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے؟ تو میرے دوستو اس پر بھی تھوڑا روشنی دیکھو. اصلاح معاشرہ میں ایک بہت مصیبت یہ ہے کہ سود عام ہو گیا. آج کل لوگ سود کھاتے ہیں, سود کا نام بدل دیا پروفٹ. کہتے ہیں تو پروفٹ ہے, یہ تو بینک میں پروفٹ دے رہا ہے. اور بھائی حرام کا نام حلال رکھ دو گے وہ حلال ہو جائے گا؟ تم پیشاب کو جامع شیری کی بوتل میں بند کر دو, جامع شیری بن جائے گی؟ بھائی کتے کے گوشت کو بکرے کے نام پہ کب تک بیچو گے؟ سود پہ اللہ کی لعنت ہے, حلال کاروبار اللہ کی رحمت ہے. یہ علماء کے پاس آؤ گے نا, میں نے پہلے کہا تھا اہل علم سے, اہل تقوی سے رابطہ کرو گے تو میں بتائیں گے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. تو کریں گے یا نہیں کریں گے ان سب پہ؟ اور آخر میں ایک جملہ میں مزید بھی سمجھانے کے لیے بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ میرے دوستو علماء کے پاس تب آپ آؤ گے جب آپ علماء کو ویلیو دو گے, جب آپ علماء پر بولنا چھوڑو گے, جب آپ علماء کی عزت اور احترام بجا لاؤ گے تو پھر تم علماء سے پوچھو گے. ورنہ کوئی عالم پہ بولے, عالم کو گالیاں دے, عالم کے خلاف کیمنٹس پاس کرے اور وہ یہ سمجھے کہ میرا عالم مجھے سمجھائے گا, جی نہیں. عربی زبان کا ایک شعر ہے, انہوں نے کہا ان المعلم والطبیب کلاہما لا ينصحان اذا لم یکرما فاصبر لدائک ان جفوت طبیبا واقنع بجہلک ان جفوت معلما. کہا لوگو جیسے ڈاکٹر کی عزت کرتے ہو تمہارے جان کا معالج ہے, اپنے استاذ عالم کی عزت کرو تمہارے ایمان کا معالج ہے. اور اگر ڈاکٹر سے یاری توڑی اپنے جسم کی بیماری پہ صبر سیکھ, عالم سے یاری توڑی اپنی جہالت پر صبر سیکھ. علماء کی عزت کر. آج میں کہہ رہا تھا موروں میں بھی اور صبح سکرنڈ میں بھی, میں نے کہا کہ علماء کے پیچھے چلنا سیکھو, علماء کے آگے نہ بڑھو. توجہ رکھنا, میں بات کلوز کر رہا ہوں, توجہ. کیوں؟ جو عالم کے پیچھے رہتا ہے اس کا معاملہ اور ہے, جو عالم کے آگے بڑھ جائے اس کا مسئلہ اور ہے. آپ نے دیکھا ہے آپ کے امام مسجد آگے ٹھہرتے ہیں, اس عالم دین کے آگے بھی کوئی نہیں ہوتا, برابر بھی کوئی نہیں ہوتا. جو پیچھے ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں یا مردہ ہوتے ہیں؟ بولیے. اور جو عالم کے آگے سویا ہوا ہوتا ہے, جب عالم کہتے ہیں 4 تکبیر اللہ اکبر, وہ کون ہوتا ہے؟ مردہ. عالم کے آگے بڑھنے والے کا حال یہ ہے. ٹھیک ہے, اس لیے عالم کے پیچھے چلو. اور علماء کو اللہ نے عزت اور احترام دی ہے. حدیث پاک میں ہے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء, حضور کے وارث دیکھنے ہو فرمایا علماء کو دیکھ لو. عالم حق نبی کا وارث ہے, عالم ربانی نبی کا وارث ہے, عالم موحد نبی کا وارث ہے, صحیح دین کی تبلیغ کرنے والا, صحیح شریعت سمجھانے والا دین کا وارث ہے, نبی کا وارث ہے. اور میرے دوستو بعض لوگ علماء پر بولتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی اگر امام مسجد ہو تو ٹھیک ہے, خطیب مسجد ہو تو ٹھیک ہے, مدرس ہو تو ٹھیک ہے, تبلیغ کرے تو ٹھیک ہے, دین سمجھائے, خانقاہ میں اللہ اللہ کرے ٹھیک ہے, بس 1-2 کام عالم نہ کرے. ہم نے سمجھا شاید گناہ کی بات بتائے گا کہ کوئی عالم گناہ کرتا ہوگا. ہاں بھی ٹھیک ہے, گناہ تو مولوی کو نہیں کرنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ مولوی سیاست میں حصہ لیتے ہیں, یہ مولوی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. میں بہت حیران ہوں, تجھے کس نے اختیار دیا تو عالم پر بول؟ تجھے پتہ ہے عالم منبر کا وارث ہے نبی کی وراثت میں, مصلی کا وارث ہے نبی کی وراثت میں, تو عالم اسمبلی کا وارث ہے, سیاست بھی نبی کی میراث ہے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا
صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول پاک فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفه آخر وانه لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون. کہے لوگوں جیسے نبوت کے علوم وارث ہیں ایسے انبیاء سیاست ہوتی تھی، انبیاء سیاست کرتے تھے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی اور نبیوں میں آخری سیاست دان ہوں، میرے بعد میرے وارث آئیں گے اور کثرت سے آئیں گے. بھائی مسلح پر دنیا دار کو نہیں آنے دیتے، یہ نبی کی وراثت. ممبر پر دنیا دار کو نہیں بیٹھنے دیتے، یہ نبی کی وراثت. خطبہ نگاہ دنیا دار سے نہیں لیتے، یہ نبی کی وراثت. بچے کے کان میں اذان دنیا دار سے نہیں لیتے، یہ نبی کی وراثت. نکاح دنیا دار سے نہیں پڑھواتے، یہ نبی کی وراثت. جنازہ دیندار سے پڑھواتے ہو، کیونکہ نبی کی وراثت تو سیاست بھی نبی کی وراثت ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھو، سیاست مولوی کرے گا ولو کرہ الکافرون. کیوں؟ قرآن کریم میں ہے، رب فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. کا کافر جتنا منہ چڑھاتا پھرے، میں نے نبی کو حق دے کر بھیجا ہے، وہ حق غالب کر کے آئے گا. تو مولوی نبی کا وارث ہے، یہ بھی حق غالب کرنے کے لیے دین کے ہر میدان کو اپنائے گا. وہ مسجد کا مصلی ہو، خطابت کا ممبر ہو، اسٹیج کی گفتگو ہو، نکاح کا خطبہ ہو، یا خانقاہ کا اللہ اللہ ہو، یا تبلیغ ہو، یا تدریس ہو، یا سیاست ہو، عالم ہر دین کے شعبے کو سنبھالے گا. یہ جو جملہ ہے نا کہ ہم عالم کو مانتے ہیں، سیاسی عالم کو نہیں مانتے، آپ کو پتہ ہے جملہ کب کہا گیا، کیوں کہا گیا، کس لیے کہا گیا؟ اس کی ریزن، اس کی وجہ کیا ہے؟ 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، جب انہوں نے پوری امت کو ساتھ ملا کر، تمام مسالک کو ساتھ ملا کر جو رگڑا دیا قادیانیت کو، اسمبلی سے انہیں کافر اقلیت قرار دلوایا، تو یہ اپنے ابا کے پاس انگریز گئے اور یہ فارمولہ اپنایا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور اپنا الو سیدھا کرو. تو انہوں نے کہا عالم کی قدر کرو، امامت کرتا ہے، عالم کی قدر کرو، خطابت کرتا ہے، عالم کی قدر کرو، تدریس کرتا ہے، عالم کی قدر کرو، خطابت میں، تبلیغ میں اور تعلیم میں، تزکیہ میں، خانقاہ میں آتا ہے. سیاسی عالم کی قدر نہ کرو، اسے اسلام نہیں اسلام آباد چاہیے. واہ بھائی واہ، عالم سیاست میں آئے گا نبی کی وراثت میں تو اسلام آباد جائے گا تو ملک کنٹرول کر پائے گا. اور یاد رکھو علماء بدامن بھی نہیں ہیں، علماء فسادی بھی نہیں ہیں، علماء بڑے پرامن ہیں، اور عوام علماء کی بات باقی سیاسی لیڈروں سے زیادہ مانتی ہے. آپ مجھے پاکستان کا کوئی ایک مظاہرہ دکھائیں، کوئی ایک دھرنا دکھائیں، کوئی ایک مارچ دکھائیں جو بغیر لڑائی کے پورا نہ ہوا ہو. وہ ایک ہی مارچ ہے، اس کا صحرا میرے قائد ملت اسلامیہ، قائد جمعیت علماء اسلام، اس وقت قائد اسلامیہ نے پاکستان، جس پر تمام مشائخ پاکستان کا اتفاق ہے، حضرت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رہے. کراچی تا خیبر لے کر چلے ہیں، لاکھوں بندوں کو لے کر چلے ہیں، آزادی مارچ میں چلے ہیں، کسی ایک دکان کو نہیں لوٹا گیا. لوٹا گیا؟ بولیے بولیے، لوٹا گیا؟ کسی ایک دکان پہ حملہ ہوا؟ کسی کا شیشہ ٹوٹا؟ کسی کا گملہ ٹوٹا؟ آپ بتائیے کسی کا نقصان ہوا؟ وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے ہوا ہے نقصان. بولیے بولیے، تائید کیجیے، اگر حق ہے تو بولیے. علماء نے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا یا نہ کیا؟ تو جب کیا ہے تو آپ علماء کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اور میں بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لاہور میں لاکھوں بندے قائد ملت کی بات سن رہے ہیں، میٹرو بھی جاری ہے اور ایمبولینسز کو بھی راستہ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے علماء سے رابطہ رکھیے، وہ آپ کے دینی معالج بھی ہیں، دنیاوی معالج بھی ہیں. اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے، ہماری اصلاح بھی اللہ فرمائے، ہمارے معاشرے کی بھی اصلاح فرمائے، ہمیں حقوق ادا کرنے والا بنائے اور شریعت کی پابندی بنائے، ہمیں علماء کرام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.